أنت يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي في يوم 50 مرة صافحته يوم القيامة. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا. ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، تمام دہر پہ رحمت درود پاک سے ہے. فروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں جہاں میں جس کو بھی الفت درود پاک سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت نازل کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان. الحمدللہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ذوالحجۃ الحرام تشریف لانے والا، اور امید آنے والے جمعے کو شاید جمعے کی شام کو ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے. بہت ہی عظمت والے دن ہیں، عظمت والی راتیں ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ سید الشہور رمضان وَأَعْلَمُهَا حُرُمَةً ذو الحجہ، یعنی مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے اور حرمت و عزت کے اعتبار سے سب سے عظمت والا مہینہ ذوالحجۃ الحرام. حضرت کعب الاحبار فرماتے اللہ پاک نے زمانے کو اختیار فرمایا، بس اللہ کے ہاں سب سے محبوب زمانہ حرمت والے 4 مہینے ہیں. ذوالقعدہ حرمت والا مہینہ ہے، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ان مہینوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ذوالحجۃ الحرام ہے، اور ذوالحجۃ الحرام میں اس کے ابتدائی 10 دن پہلا عشرہ جس کو عشرہ ذوالحج کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب دن ہیں. یعنی پہلے ابتدائی دن جو آنے والے ہیں بڑے اہم دن ہیں. عشرہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دن بڑی برکت والے ہیں، اللہ کے ہاں بہت محبوب دن ہیں. یہاں تک کہ قرآن مجید میں ان ایام کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. وہ 10 راتیں جو آنے والی شروع ہونے والی ہیں. ایک قول کے مطابق اس آیت میں ذکر کی گئی 10 راتوں سے ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں. تو پتہ چلا یہ 10 راتیں جو آئیں گی شروع والی بڑی اہم راتیں، عبادت کرنے والی راتیں، ان کی قسم ارشاد فرمائی گئی. حدیث پاک میں ہے کہ ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو ایسے جیسے 700 مرتبہ سبحان اللہ کا. اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، 1 لاکھ دیا تو ایسے جیسے اس نے 700 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے. نیکیوں کا سیزن ہے. ترمذی شریف کے حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذوالحج میں عبادت کرنا اللہ کے ہاں عام دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے. ان دنوں میں 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. ان دنوں کی ہر رات کا قیام یعنی جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کے قیام کے برابر ہے. غور کیجیے کیسے پیارے دن ہیں، فضیلت والے دن ہیں، کیسی عظیم راتیں ہیں. ان دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ان دنوں میں نیکی کرنا افضل نیکی ہے. 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. قیام کرنا راتوں کو شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے کی ان بابرکت دنوں کی خوب قدر کرنے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے
تلاوت کرنے، درود پاک پڑھنے، اللہ کا ذکر کرنے، نوافل پڑھنے، دیگر نیک کاموں کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ہم نے 7ویں پارے کی سورہ انعام کی جو آیت مبارکہ آیت نمبر 54 سنی، بڑی ایمان افروز ہے۔ وہ خوش نصیب جو رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں ان خوش بختوں کو کیا انعام ملتا ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ ویسے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں تو الحمدللہ ہر وقت ہی جاری ہیں، ہر ایک کو مل رہی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں نا کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان حضور کے صدقے میں سب کرم ہم پہ ہو رہے ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں۔ حدیث پاک میں نا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والوں اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ اسی حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ عرش اعظم کے رب کی قسم، لا ورب العرش، عرش اعظم کے رب کی قسم، جس کو جو ملا ان سے ملا، محبوب ذیشان ہی سے ملا، جس کو جو بھی ملا، دونوں جہانوں میں جو نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، ملتی ہے کونین، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، ہمارے آقا دو جہاں کے داتا ہی کا صدقہ۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہر ایک کو مل رہی ہیں۔ پھر جو بارگاہ رسالت پہ حاضر ہو جاتا ہے، اس کے متعلق دستور یہ ہے کہ ان کی عطاؤں میں بالکل کمی نہیں ہے۔ جو جاتا ہے وہ ظرف کے مطابق، اپنے برتن کے مطابق وہاں سے انعام پاتا ہے۔ کسی عاشق نے کیا پوچھتا ہے، کوئی منصور، کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوال لیا، یہ کلام آتا ہے۔ ان دنوں یہ کلام کافی مشہور بھی تھا۔ کوئی منصور، کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے۔ جو بھی وہاں جاتا ہے خوش نصیب ہے، حضور کے دربار پہ حاضری دیتا ہے۔ اللہ پاک سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں منصور جائے تو امام منصور بن کے لوٹتا ہے، محمد بن محمد جائیں تو وہ امام محمد بن غزالی بن جائے، حسن سنجری وہاں جائیں تو وہ پھر خواجہ معین الدین حسن سنجری بن جائیں، احمد رضا وہاں جائیں تو پھر وہ امام اہل سنت بن جائیں۔ وہاں جا کے ہر ایک بندہ پاتا ہے، دنیا کے مرتبے بھی پاتا ہے، آخرت کے مرتبے بھی پاتا ہے۔ جس کا جتنا ظرف ہے نا، جتنا جس کا برتن ہے، اس در پہ اتنی عطائیں لیتا ہے، یعنی اپنی جھولی بھر کے لوٹتا ہے، خالی نہیں آتا وہ اس در سے۔ یہ وہ عطائیں جو ظرف کے مطابق ملتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری عطائیں ہیں، وہ بھی ہیں، اس کو وہ ملتی ہیں، اس میں افراد کی تقسیم نہیں ہے۔ وقت کا غوث جائے وہ بھی وہاں سے انعام پاتا ہے، وہ بھی خالی نہیں لوٹاتا کہ غوث کا کیا مقام ہوتا ہے، لیکن وہ بھی وہاں سے لے کے آتا ہے۔ اور اسی طرح امیر جائے، غریب جائے، انتہائی گناہگار جائے، وہ بھی انعام پاتا ہے۔ رئیس جائے، کوئی بادشاہ جائے، کوئی غلام جائے، جو بھی دربار رسالت میں پہنچ جاتا ہے وہ انعام ضرور پاتا ہے۔ اور یہ جو انعامات ہیں نا، یہ جو دربار رسالت ہر ایک کو ملتے ہیں، ان انعامات میں سے چند ایک کا آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں، کون لوگ؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آنے والا جو ہے وہ مومن ہو، کافر نہ ہو، عاشق رسول ہو، منافق نہ ہو کہ وہاں جا کے بھی کہے کہ نہیں سنتے نہیں ہیں، ادھر آ کے کیا سنانا، مر کے مٹی ہو گئے ہیں۔
معاذ اللہ، ان کو تو پتہ ہی نہیں، معاذ اللہ، جیسے بدعقیدہ جائے گا تو وہ بھی نہیں پائے گا۔ عاشق رسول ہو، منافق نہ ہو، جس کے عقیدے سچے ہوں، گستاخ رسول نہ ہو، نہ صحابہ کا گستاخ ہو، نہ اولیاء کی بے ادبی کرنے والا ہو، نہ غوث پاک کی بے ادبی کرنے والا ہو، جتنے اسلامی عقائد ہیں سب کو ماننے والا ہو۔ وہ جب دربار رسالت میں جائے گا نا، پھر اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تو ان سے فرماؤ، قل فقل، تو ان سے فرماؤ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ کا سچا غلام آ جائے اس سے فرماؤ، کیا فرماؤ؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ جو بھی حضور کے روزے پہ جا رہا ہے اس کے لیے اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں، محبوب سلام علیکم، قل فقل سلام علیکم، آپ ان سے فرماؤ کہ تم پر سلام ہو۔ یہ ہے پہلا انعام۔ جو وہاں جاتا ہے یہ تو سلام کرتا ہی ہے، سرکار بھی اسے سلام ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ پہلا انعام۔ علماء کرام نے اس کے دو معنی بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہر غلام کو سلام ارشاد فرماتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ کہ سلام رب کا ہے، اور رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب، آپ کے غلام جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ ہمارا سلام انہیں پہنچا دیں۔ ایک تو حضور کا سلام مل گیا، ایک اللہ کا سلام وایا مدینہ، وایا حضور مل گیا۔ کیا شان ہے، کیسا بڑا انعام ہے۔ بندہ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو رب رحمان کا سلام نصیب ہو جاتا ہے۔ بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ یعنی مدینے کا بلاوا ملتا ہی اس کو ہے کہ جس کی بگڑی ہوئی قسمت سنورتی ہے، جاتا ہی ہوا۔ جس کی قسمت سنورنی ہوتی ہے، جب آدمی نے سفر مدینہ کی تیاری کر لی تو سمجھ لو کہ اس بندے کی قسمت کھل گئی۔ یہ پہلا انعام تھا۔ اللہ پاک نے مزید فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت نازل کر لی ہے۔ یہ دوسرا انعام ہے کہ جب بندہ بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار میں آنے والے غلاموں کو فرما دیجئے تم سے نادانی یا بے سمجھی سے جتنے بھی گناہ ہو گئے، کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہوئے، اب تمہیں رحمت ملے گی۔ رب کے حضور توبہ کر کے سدھر جاؤ، اللہ پاک سارے گناہ بخش دے گا۔ کیا شان ہے، رحمتیں رب کی ہیں اور ملتی کہاں سے؟ محبوب کے در سے ملتی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے نا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا۔ اللہ پاک ہی ہے جس نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا کرم بنایا ہے۔ وہی رب ہے جس نے ہم غلاموں کو بھیک مانگنے کے لیے آپ کے در پر حاضری کا حکم دیا ہے۔ اے محبوب ذیشان، اللہ پاک تجھے حمد ہے، اے اللہ پاک تجھے حمد ہے، اے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام مخلوق کے حاکم بھی ہیں، سب کو نعمتیں دینے والے بھی ہیں، مشکلات ٹالنے والے بھی ہیں، اور گناہ گاروں کی شفاعت فرما کر بخشوانے والے بھی ہیں۔ آپ جیسا کوئی نہیں۔ اس آیت کریم میں واضح فرما دیا گیا کہ جو در مصطفیٰ پر پہنچ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سلام ارشاد فرماتے ہیں، یا تو اپنی طرف سے سلامتی کی دعا دیتے ہیں یا اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ جو اس در پاک پر پہنچ جاتا ہے وہ رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے۔ ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، رحمتوں کا دریا سرکار کا مدینہ۔ ہو سکتا ہے ذہن میں سوال ابھرا ہو، وہ یہ کہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرماتے، لہٰذا یہ جو سلام فرمانے کی بات ہے، رحمتیں ملنے کی بات ہے، یہ حضور کی ظاہری زندگی کے لیے ہے، اب نہیں ہے۔ معاذ اللہ کہ بدعقیدہ کے نزدیک ہو گئی ہے نا کہ معاذ اللہ ختم ہو گئے، مر کے مٹی ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے،
اب یہ انعامات مدینے میں جا کے کیسے ملتے ہیں؟ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، اس کا جواب سن لیں۔ اول تو دیکھیے کہ آیت کریمہ میں وقت اور زمانے کی قید نہیں لگائی، یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب جو آپ کی ظاہری زندگی میں یہاں آئے اسے سلام فرمائیے، یا 50 سال تک یہ قانون ہے، 1000 سال تک ہے اس سے اوپر نہیں ہے، 1400 سال بعد جو آئے گا اس پہ نہیں ہے، یا آئندہ 100 سال کے اندر یہ قانون ہے، پھر یہ انعام بند ہو جائیں گے۔ جب آیت کریمہ کے اندر قید نہیں ہے ٹائم کی، تو ہم اپنی طرف سے ایسی کوئی اعداد کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں لگا سکتے۔ دوسرے نمبر پر ایک حدیث پاک سنیے، پورا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا من زار قبری بعد موتی کانا کمن زارنی فی حیاتی، جس نے میرے وصال ظاہری کے بعد میرے مزار پر حاضری دی وہ ایسے ہے گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت۔ کلیئر واضح حدیث پاک، تو پتہ چلا جو روزہ پرنور پر حاضری دیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ اور رب فرماتا ہے اے محبوب جو غلام سچا پکا مسلمان آپ کی خدمت میں آ جائے اسے سلام بھی پہنچا دیجئے اور رحمت کی خوشخبری بھی سنا دیجئے۔ پتہ چلا کہ جو روزہ پاک پر حاضر ہو جائے گا ان انعامات کا حقدار بن جائے۔ امام حاکم نے روایت لکھی ہے، حضرت داؤد بن ابو صالح فرماتے ہیں کہ ایک دن دو جہان کے سلطان رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان ذیشان پر خلیفہ مروان حاضر ہوا۔ وہاں اس نے ایک صاحب کو دیکھا جو قبر پرنور پر منہ رکھے ہوئے تھا۔ خلیفہ مروان کو چونکہ مسئلہ معلوم نہیں تھا لہذا اس صاحب کی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ وہ صاحب جو تھے انہوں نے فوراً فرمایا ہاں جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر جب خلیفہ مروان کی طرف منہ پھیرا تو وہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھے جن کے گھر حضور کی اونٹنی نے آ کے قیام کیا تھا، وہاں رکی تھی۔ ابھی بھی روزہ پاک کے سامنے گیٹ ہے، اس کے سامنے آگے وہ برآمدہ ٹائپ ہے، وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر مبارک تھا۔ تو وہ صحابی ابو ایوب انصاری تھے۔ آپ نے خلیفہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بعضمت میں حاضر ہوا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ اس شاہ کے روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ یعنی جیسے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مگر دل چاہتا تھا کہ کعبے کو قبلہ بنایا جائے، چنانچہ اللہ نے کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا۔ یوں ہی جو روزہ پر نور کے عاشق ہیں ان کے دل کی تمنا تو یہ ہے کہ روزہ پاک نماز کا قبلہ ہو، مگر اب شریعت نے چونکہ کعبے کو ہی قبلہ بنایا لہٰذا ادھر ہی رک کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ روزہ مصطفیٰ پر حاضری ایسے نہیں ہے جیسے ہم اپنے فوت شدہ والدین وغیرہ کی قبر پر جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے حضور اپنے مزار پاک میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ ہم اپنے والدین کی قبر پہ بھی جائیں نا تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے میرا بیٹا آیا ہے، فلاں آیا ہے، اور وہ ہمارے جو کچھ معاملات ہم کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے، ہمیں کون سا اصالِ ثواب کر رہا ہے، بلکہ اعمال پیش بھی کیے جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کبھی قبر میں کون آیا ہے۔ تو جب عام بندوں کی یہ صورتحال ہے تو سرکار کی شان کیا ہوگی؟ پھر بھی ہمیں عام جس طرح قبرستان جاتے ہیں، عام فوت شدہ والدین یا دیگر لوگوں کی قبر پہ جاتے ہیں، ایسے وہاں نہیں جانا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہے۔ جیسے ظاہری زندگی مبارک میں سلام سنتے بھی تھے، جواب بھی دیتے تھے، یوں ہی اب بھی سلام سنتے بھی ہیں، اب جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ درست ہوگا تو پھر حاضری کا مزہ بھی آتا ہے۔ اللہ پاک بار بار آپ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب تو ماشاءاللہ ویزوں کا سلسلہ بھی 16 جون سے شروع ہونے والا ہے، اپلائی کر سکیں گے ویزے کے لیے، اور آگے جولائی میں اس کی فلائٹیں بھی شروع ہو رہی ہیں عمرے کی، بلکہ ذوالحج کی تقریباً 14 تاریخ سے عمرے کی فلائٹس اس طرح سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
اللہ پاک ہمیں جلدی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔